آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محبته ومشايخ ملته وأولياء أمته أجمعين. بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، بس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے، اور دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، میرے محفل و جمیع بزرگان ملت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و احسان ہوا کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مشرف فرما کر حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا۔ ربیع الاول کا ماہ مبارک رواں رواں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو ماہ ربیع الاول میں کیوں مبعوث فرمایا؟ کیا اور مہینے نہیں تھے؟ ہم قرآنی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے عنوان سے قرآن مجید میں کسی آیت میں اشارہ نہیں ملتا کہ قرآن مجید کی کسی آیت میں ماہ ربیع الاول کی تعریف کی گئی ہو، نہ ہمیں احادیث کی کتابوں میں کوئی ایسی حدیث ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ماہ ربیع الاول کی فضیلت بیان کی ہو۔ آپ کو فضائل کے اعتبار سے کئی مہینے ملیں گے، 4 مہینے وہ ہیں جن کو اربعۃ الحرم کہتے ہیں، ایک رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، مگر ماہ ربیع الاول کا نام اس میں نہیں ہے۔ جمادی الاول کی ایک الگ فضیلت ہے، رمضان المبارک کی ایک الگ فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول میں کیوں بھیجا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک میں حبیب پاک علیہ السلام کو پیدا فرماتا تو کیا ہی اچھی بات ہوتی، نزول قرآن کا بھی ہم جشن مناتے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بھی جشن مناتے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو شب برات میں نازل کرتا کیا ہی اچھا ہوتا۔ مغفرت کی شب ہے، اسی شب پہ حضور علیہ السلام کی آمد کا بھی ہم جشن منانے نہیں۔ شب معراج میں اس رات کو 27ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ حبیب پاک علیہ السلام کو پیدا فرماتا، دو جشن ہم ایک ساتھ مناتے چلے۔ ماہ رمضان کی کسی تاریخ میں حضور علیہ السلام کو اگر اللہ پیدا فرما دیتا کیا ہی اچھی بات ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے گھر میں جو بچہ تولد ہوا وہ رمضان المبارک میں ہوا، ہم باعث سے فخر یہ بات کہتے ہیں کہ حبیب پاک کے لیے فخر کی بات نہیں تھی۔ میرے دوستو یاد رکھیے، بے شک ماہ ربیع الاول کی فضیلت احادیث مبارکہ میں نہیں ہے،
اور اچھا یہ بنگلہ ہے، مکان کی یہ عزت نہیں ہے، مکان کی عزت مکان میں رہنے والے سے ہے۔ مدینے کی عزت مصطفیٰ کے قدموں سے ہے، نہ کہ وہاں کی عمارتوں سے۔ خانہ کعبہ مکہ معظمہ کی عظمت خانہ کعبہ سے ہے، نہ کہ وہاں کی بلڈنگوں سے، نہ کہ وہاں کی عمارتوں سے۔ اسی لیے ربیع الاول کو جو فضیلتیں اللہ دینا چاہتا تھا، ہمارے عقل سے ماورا فضیلتیں ربیع الاول کو عطا کی گئی ہے۔ کیوں؟ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے۔ اے لوگوں دیکھو، ربیع الاول موسم بہار کا مہینہ ہے۔ جب پہلی موسم بہار آتی ہے، خوشیاں چھا جاتی ہے۔ جب موسم بہار آ جائے، دیکھو دیکھو آمنہ کے آنگن میں ایک بہار دینے والا مصطفیٰ تشریف لایا ہے۔ اب ربیع الاول کی فضیلت رمضان سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ عاشقوں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ معزز سامعین کرام، محبت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، خوشی منانے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بھائی مجھے کوئی نعمت ملی ہے، میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ بدبخت لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ خوش ہونا کہاں ہے؟ یہ ہماری فطرت میں داخل ہے۔ کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے، کوئی فضل ہم پر ہوتا ہے، یکایک ہمارے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چلے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بہترین حسین انداز میں حضور علیہ السلام کی اس میں اپنی حبیب کی نام بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ شاہد گواہ کو کہتے ہیں۔ مبشر کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری دینے والے کو۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا۔ معلوم ہوا بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے۔ اللہ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر پیدا کیا، ہم نے نذیر بنا کر پیدا کیا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر پیدا کیا۔ اے اللہ تو نے یہ لفظ کیوں استعمال نہیں فرمایا؟ یہ لفظ کیوں استعمال فرمایا کہ ہم نے بھیجا؟ معلوم ہوا بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہے۔ اگر ہمیں کوئی خط بھیجنا ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ صاحب میں ایک خط پیدا کرنے والا ہوں، یہ مضمون کے خلاف بات ہو جائے گی۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ میں خط بھیجنے والا ہوں، یا اپنے پاس سے کسی بندے کو بھیجنے والا ہوں۔ سننے والا سمجھتا ہے کہ صاحب جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ پہلے سے کہیں موجود ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی ابتدا تم مکہ معظمہ کی گلیوں سے، آمنہ کے آنگن سے مت سمجھو۔ 12 ربیع الاول سے میرے حبیب کی ابتدا نہیں ہے۔ میرے حبیب کی ابتدا تو اس وقت ہے نہ جب زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، کوئی چیز نہیں تھی، بس مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ کا رب تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کو جو سرفرازی عطا کی گئی ہے یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی دی گئی ہے۔ اب مصطفیٰ دنیا میں آ کر مبشر نہیں بن رہے، نذیر نہیں بن رہے، آنے سے پہلے یہ صفاتوں کو لے کر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ پیدا ہوئے ایک دن کے ہیں، آپ کو مبشر بھی کہا جا رہا ہے، شاہد اور نذیر بھی کہا جا رہا ہے۔ شاہد و مبشر و نذیر، ہم نے کیوں ہمارے حبیب کو شاہد و مبشر اور نذیر بنایا؟ تاکہ اے ایمان والو لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور میرے مصطفیٰ کی خوب تسبیح بیان کرو۔ کب بیان کریں؟ صبح بھی بیان کرو، شام بھی بیان کرو، دوپہر میں بھی بیان کرو، جب وقت ملے تب بیان کرو، ربیع الاول میں بیان کرو، محرم میں بیان کرو، جب جب تمہیں ذکر کرنے کا جی چاہے تب جب کرو۔ ذرا اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب کی تعظیم کرو۔ اے مولا حبیب کی تعظیم ہم کیسے کریں؟ ہم نہیں جانتے کہ تیرے حبیب کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ سارے اس کے صفات کو ماننے کے ساتھ ساتھ حبیب کی تعظیم ضروری ہے۔ اگر تمہارے ایمان میں حبیب کی چاشنی نہ ہوگی تمہارا ایمان تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، وہ عمل منہ پر مار دیے جائیں گے۔ آئے چلے صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کے صحابہ نے حبیب کی کیسی تعظیم کی ہے میرے دوستو۔
دیکھنے والی آنکھیں وہی ہے مگر دیکھنے کا فرق ہے. ایمان والا دیکھتا ہے تو اسے نور ملتا ہے, کافر اور مشرک دیکھتا ہے تو اسے نور ملتا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں میرے دوستو, ان محافل میلاد میں نور کی برسات ہوتی ہے. یہ نور کی برسات صرف عاشقوں کو نظر آتی ہے. اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ 1400 سال پہلے بھی مصطفیٰ سامنے تھے پھر بھی نظر نہیں آئے. اگر آج کسی کو یہ برکات نظر نہیں آتے, وہ اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کر لے, وہ کسی طبیب کے پاس جائے, وہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جائے, اس کا علاج وہ فرما دیں گے. اب آپ دیکھیے میں کیا کہہ رہا تھا. اللہ نے فرمایا حبیب کی تعظیم کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول حضور پاک علیہ السلام کے جانثار صحابی, جان دینے میں, وقت دینے میں, ہر وقت حضور علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں, خلوت میں, جنبت میں, ہر وقت مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبیلے کو صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, دو قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں, آپ تشریف لائیے. اللہ کے حبیب چلے گئے, صلح کرانے کے لیے چلے گئے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضرت بلال اور دیگر صحابہ, مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے, مسجد نبوی. حضرت بلال نے کہا اے ابو بکر, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آقا تشریف نہیں لائیں گے, نماز کا وقت نکل رہا ہے, آپ اگر نماز پڑھائیں گے تو میں اقامت دے دوں گا, آپ نماز پڑھائیے. صدیق کا دل نہیں مانتا, مگر ادھر اللہ کا حکم ہے, ادھر مصطفیٰ کا انتظار ہے. ابو بکر صدیق کے امتحان میں پڑ گئے, مگر سارے صحابہ موجود تھے. اقامت کہی گئی, حضرت ابو بکر صدیق نے رکعت باندھ لی, نماز شروع ہو گئی. اب صحابہ اکرام کی نماز ہماری نمازوں کی طرح تو نہیں ہے. ولا یلتفت فی الصلاۃ, وہ اپنی نمازوں میں ادھر ادھر نہیں بھٹکتے تھے. ہماری نماز ہو سکتا ہے وسوسوں سے خالی نہ ہو. صحابہ کی نمازیں تو بھائی وہ اللہ والے ہستیاں, ان کی نمازیں تو ایسی تھیں سجدے میں سر رکھتے, جب تک یار کا جلوہ نظر نہ آتا اس وقت تک وہ سر نہ اٹھاتے. وہ ہے اللہ کے حبیب کے صحابہ. اب حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے. میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی تشریف لائے, مسجد نبوی کے پیچھے کے دروازے سے اندر آ رہے ہیں. حضور علیہ السلام مختار ہے, مالک ہے, نماز دینے والے مصطفیٰ ہے, انہیں اختیار ہے. جو مصطفیٰ نے نماز دی ہے وہ جیسے چاہے ویسے آ سکتے ہیں. اندر تشریف لائے, پیچھے کی صف کو ہٹایا, دوسری صف کو ہٹایا, پیچھے سے صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے آ کر مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. ساری صفوں کو پار کرتے ہوئے صحابہ کرام نماز کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہلچل کیا ہو رہی ہے. صحابہ کرام نماز کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں. ادھر نماز بھی ہو رہی ہے, ادھر حضور کا دیدار بھی ہو رہا ہے. اللہ اکبر, وہ کیسی نماز ہوگی. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, نماز لانے والے کا دیدار بھی کر رہے ہیں. کاش ایسی نماز ہمیں بھی مل جاتی. صحابہ کرام سمجھے کہ مصطفیٰ مصلی پر جانے والے ہیں, تو صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق کو توجہ دلانے کے لیے آوازیں شروع کر دی. روایت میں آتا ہے کہ تالیاں مار کر حضرت ابو بکر صدیق کو توجہ دلائی کہ اے ابو بکر پیچھے دیکھو, آقا تشریف لا رہے ہیں. اے ابو بکر آپ مصلی پر ہو, نبیوں کا امام پیچھے کھڑا ہوا ہے, آپ مصلی پر کیسے کھڑے ہوں گے. جب تالیوں کی آواز زیادہ ہوئی, ابو بکر صدیق نے نماز کی حالت میں پیچھے مڑ کر دیکھا. کیا دیکھا کہ رحمت للعالمین کھڑے ہوئے ہیں. دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کی پیٹھ کو ایسا دھکا دیا, کہا کہ ابو بکر نماز کنٹینیو کرو, میں پڑھانے کے لیے نہیں آیا. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے. آقا آگے بڑھاتے ہیں, آپ پیچھے ہٹ گئے. میرے دوستوں, امتی کو نبی کا حکم ماننا ضروری ہے. جو امتی نبی کا حکم نہیں مانتا, وہ امتی جو ہے نبی سے وفاداری نہیں کرتا. حضرت ابو بکر کو مسئلہ معلوم تھا, نبی کے حکم کو مانو, مگر حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آ رہے ہیں. مصطفیٰ آگے بڑھے, نماز وہیں سے کنٹینیو ہوئی, نماز ختم ہو گئی. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نماز ختم کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا, اے ابو بکر صدیق, آپ نماز کی حالت میں پیچھے تو آ گئے مگر نماز کنٹینیو کیوں نہیں کیے. حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنیے اور اپنے ایمان کو جانچیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا, یا رسول اللہ, ابو بکر کی کیا مجال کہ نبیوں کا سردار پیچھے ہو اور غلام سامنے
پیچھے کیے نماز نہ ٹوٹی ہے نہ چھوٹی ہے. یہاں پر مفسرین نے شارحین نے لکھا نماز وہیں سے کنٹینیو ہوئی. معلوم یہ ہوا اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز کی حالت میں آ جائیں اور صحابہ دیکھ لیں صحابہ کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ کمال کو پہنچتی ہے, اس میں اور فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں. اے ابو بکر صدیق آپ قبلے سے اپنا سینہ پھیر لیے تو آپ کی نماز ٹوٹ جانا چاہیے. ابو بکر جواب دیتے ہیں سنو میری نماز اس لیے نہیں ٹوٹی, میں کعبے سے کعبے کی طرف پلٹا ہوں, میں اس کعبے سے پلٹا ضرور ہوں مگر میرا قبلہ اول مصطفیٰ کی ذات ہے, کعبہ میرا دوسرا قبلہ ہے, مصطفیٰ کی ذات پہلا قبلہ ہے. یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر اور ایک بات میں عرض کرتا چلوں, یہ ابو بکر صدیق علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو ذہن میں رکھیے. اب مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مولا علی بھی کیا پیچھے ہیں, اخی رسول آقا علیہ السلام کے داماد حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار ایک مرتبہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صلح نامہ لکھا گیا, اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لکھا کہ ھذا کتاب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو تحریر لکھی جا رہی ہے یہ محمد رسول اللہ کی جانب سے لکھی جا رہی ہے. مخالف آدمی کہتا ہے کہ صاحب ہم آپ کے معاہدے کو تو مانتے ہیں, وہ کانٹریکٹ کو تو مانتے ہیں, مگر اوپر کی جو لائن ہے محمد رسول اللہ مت لکھو, وہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھو. اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. ہم آپ کو محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں, ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. اللہ کے حبیب فرماتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. رحمت والے آقا نے مولا علی کو طلب فرمایا, کہا کہ علی ادھر آؤ, یہ کاغذ ہے, یہ قلم ہے, اور یہ جو ہے جو جس چیز سے اس کو میٹا جاتا ہے کیا کہتے ہیں اریزر, اس زمانے میں جو بھی تھا, اے علی یہ رکھو اور وہ جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہے آپ اس کو کٹ کرو, وہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ علی سب کچھ کر سکتا ہے مگر آپ کے نام کو مٹا نہیں سکتا. آقا فرماتے ہیں تم ہو یا علی, اے علی اس کو میٹو. حضرت علی فرماتے ہیں میں نہیں میٹوں گا. اے علی کیا آپ کو آقا کا حکم ماننا نہیں ضروری ہے؟ حضرت مولا علی کا ایمان کہتا ہے بات دراصل یہ ہے جب ادب مصطفیٰ کی بات آ جائے, تعظیم مصطفیٰ کی بات آ جائے, آقا کے حکم کو نہ ماننا ہی حکم ماننا ہوتا ہے. ظاہری طور پر علی نے حکم نہیں مانا مگر باطنی طور پر ہمیں درس دے رہے تھے. جہاں پر ظاہری طور پر نام مٹانے کی بات ہو یا ظاہری طور پر لوگوں کو لا تعظیمی سمجھ میں آئے, وہاں پر حکم نہ ماننا کمال ایمان کی علامت ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نہیں میٹتا, اللہ کے حبیب نے میٹا. پھر محمد ابن عبداللہ لکھا, شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ بانی جامعہ نظامیہ انوار احمدی کتاب میں یہاں پر لکھتے ہیں اے امت مسلمہ کے لوگوں سنو, ہمیں عقیدہ صحابہ سے لینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ صحابہ اکرام نے اللہ کے حبیب کی صحبت میں بیٹھ کر ایسی تربیت حاصل کی اور ایسا ایمان کا منور ہو چکا تھا. ابو بکر کو دیکھو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آگے نہیں پھیرتے. علی کو دیکھو وہ میٹتے نہیں ہیں اور اپنے کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. معلوم ہوا وفاداری میں نہ ابو بکر پیچھے ہے نہ مولا علی پیچھے ہے. ہمیں جو عقیدہ لینا ہے وہ اللہ کے حبیب کے صحابہ اکرام سے لینا ہے. میرے دوستو آگے چلیے, آپ صحابہ اکرام گفتگو کرنے میں بھی آقا کی کیسی تعظیم کرتے تھے. ایک صحابی ہے حضرت قباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیاہ ستا کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آپ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں. حدیث بیان کرنا میرے دوستوں کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر حدیث بیان کرنا تو بے شک آسان ہے, اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. حضرت قباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقرعید کے دن ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کن کن جانوروں کو حلال کیا, کن جانوروں کو حرام کیا. آپ جانوروں کے عیب گنانے کے لیے اس طریقے سے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور 4 انگلیاں کر کے اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. حضرت قباد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, اگر قربانی کے جانور میں 4 عیب ہو اس طریقے سے ہاتھ بتاتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول یہ حدیث بیان کر رہے تھے میں حضور کی مجلس میں تھا, یہ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے حضرت قباد کہتے ہیں یہ گنہگار کا ہاتھ, قباد کا ہاتھ دیکھو, میرا ہاتھ مت دیکھو اور اس کو مصطفیٰ کا ہاتھ تصور مت کرو. بے شک میں مسئلہ تو بتلا رہا ہوں, مصطفیٰ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے افضل ہے.
मसला बयान करने में भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जात की अदब को मद्दे नजर रखा, मरकूज रखा। ये अल्लाह के हबीब के सहाबा इकराम थे। एक सहाबी है हजरत अस्ला बिन शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किस तरीके से प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह का उन्होंने अदब किया। मेरे दोस्तों देखिए, अगर आपको वुजू ना हो, गुस्ल ना हो, आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर आप पानी तलाश करने में देर हो जाए, आप किसी भी चीज को छू सकते हैं, हाथ अगर साफ हो, ये मसला शरीयत में है। अब सुनिए, एक सहाबी है हजरत अस्ला बिन शुरैक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अस्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ड्यूटी थी कि वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊंटनी का पजामा बांधते। ऊंटनी के पीठ पर जो सीट बांधी जाती है उसको पजामा कहते हैं, उसको कस के बांधना पड़ता है। अगर थोड़ा ढीला ढाला बांधे तो आदमी ऊपर से नीचे गिर सकता है, क्योंकि ऊंटनी की चमड़ी ऊपर नीचे होती है। वो बड़े ही जो है माहिर लोग उसको बांधते हैं। हजरत अस्ला की ड्यूटी थी कि वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के ऊंटनी का पजामा बांधने पर मामूर थे। एक मर्तबा सफर के दौरान अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, आए अस्ला ऊंटनी को तैयार कीजिए, अब हमें सफर के लिए निकलना है। हजरत अस्ला बिन शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब नींद से बेदार हुए, उन्हें पता चला कि मेरी तो तहारत टूट गई है और मुझे गुस्ल की हाजत है। अब गुस्ल की हाजत है, मैं नापाक हूं, क्या करूं? सोचते हैं कि इधर बारगाह रिसालत से हुक्मनामा जारी हो चुका है, अगर इधर देर करता हूं तो गुस्ताखी होगी, अगर नापाक रहूंगा तो गुनहगार होगा। तलाश किया, पानी नहीं मिल रहा है, अब करूं तो क्या करूं? हजरत अस्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अंसारी सहाबी को पकड़ कर कहते हैं कि साहब, हुजूर के ऊंटनी का पजामा मेरी तरफ से आज आप बांध दीजिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। अब वो इतने माहिर नहीं थे, वो साहब गए और ऊंटनी का पजामा आड़े टेढ़े बांध दिए, चले गए। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उस पजामे पर बैठे, तब सफर जारी हो गया। हजरत अस्ला फरमाते हैं, मैं जल्दी से पानी तलाश किया, पत्थरों से आग जलाया, लकड़ियां जमा किया, पानी नहाया, फिर अल्लाह के रसूल के काफिले में आकर मिल गया। जब ऊंटनी चल रही है, मैं नीचे नीचे चल रहा हूँ, रहमत वाले आका मेरी तरफ निगाह फरमाते हैं, कहते हैं कि ऐ अस्ला, क्या आज आपने पजामा बांधा है? फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं नहीं बांधा, आज मुझे गुस्ल की हाजत थी, इसलिए मैं नहीं बांधा। ऐ अस्ला, क्यों नहीं बांधे? या रसूल अल्लाह, मैंने गवारा नहीं किया कि मैं नापाकी की हालत में आपके मुबारक ऊंटनी के पजामे को बांधूं, मेरा अदब इजाजत नहीं दिया। मेरे दोस्तों, यहाँ मुस्तफा के जात को छूने की बात नहीं हो रही है, वो पजामा लकड़ी का होता है, अगर छू लेते तो कोई गुनाह नहीं था। अल्लाह को ये अदब इतना पसंद आया, जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल चला जा, मेरे हबीब के गुलाम परेशान हो रहे हैं, ले जा और उम्मत मुस्तफा को तयम्मुम की आयत दे दे और उनसे कह दे, सफर की हालत में अगर तुम्हारे पास पानी ना हो, तयम्मुम कर लो और नमाज़ें अदा कर लो। हजरत अस्ला के अदब से हमें तयम्मुम की आयत मिलती है। आज उम्मत मसला को याद रखती है, मगर इसके पीछे के वाक़ियात को भूल रही है। ये मसला हमें मिला है, ये सहाबा के अदब की वजह से मिला है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ताज़ीम क्या है? हम क्या ताज़ीम कर सकते हैं? हम ताज़ीम का थोड़ा सा भी, हम ताज़ीम का मतलब ही नहीं समझे। वो अल्लाह के हबीब के सहाबा थे, वो ताज़ीम करते थे और वो कामयाब हो गए। रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ियल्लाहु का खिताब उनको मिल गया। अब देखिए, ये तो जिंदगी की बात थी, सहाबा को जिंदगी में उन्होंने ताज़ीम की, बादत विसाल हम कैसे ताज़ीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करें? जरा इसके मुताबिक एक बात समाअत फरमाइए। खलीफा अब्बासी का एक दूसरा खलीफा जाफर अबू मंसूर का जमाना चल रहा है। इमाम मालिक बिन अनस मदीने के इमाम, चार इमामों में से एक अजीम इमाम हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। जाफर अबू मंसूर से आपकी गुफ्तगू हो रही है। अबू जाफर जोर जोर से मस्जिद नबवी में बातें करता है। हजरत इमाम मालिक इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अबू जाफर, बारगाह रिसालत का तुझे अदब नहीं मालूम? मस्जिद नबवी में आहिस्ता बात करना चाहिए, यहाँ पर तो सांस भी अदब से लेना चाहिए। ये मुस्तफा की बारगाह है। उसके बाद गुफ्तगू होती रही। जब आपने आदाब सिखाए, जब वो उठकर जाने लगा, हजरत इमाम मालिक से पूछता है, ऐ इमाम मालिक, आप फरमाइए, अब मुझे अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है, अब मैं दुआ कैसे करूं? इधर देखता हूं कि मुआजा शरीफ है, हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है, इधर देखता हूं तो खाने काबा है, मक्का मुअज़्ज़मा है, अगर पीठ करता हूं तो मदीना है, अगर मैं सीना करता हूं तो इधर काबा है, मैं किधर रुक करके दुआ करूं? हजरत इमाम मालिक का जवाब सुनिए। आप इरशाद
مکہ معظمہ کی طرف کر. میرے دوستو یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہے. جب اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں یہ بات ہے, چلے آگے بڑھے. بعد از مثال کی تعظیم آپ کو بتلاتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل میں موجود ہے. یہ دور چل رہا ہے مروان کا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی یاد میں آقا کی قبر مبارک پر تشریف لائے اور اپنا سر مبارک رکھ کر حضور کی قبر پر سر رکھ کر, میرے الفاظ پر غور کیجئے, ہاتھ رکھ کر نہیں, کونی اور جو ہے نا کلائی رکھ کر نہیں, کیا رکھ کر, اپنا سر رکھ کر. جو سر بارگاہ خداوندی میں بندہ سجدے میں زمین پر ٹیکتا ہے, اسی پیشانی کو غلام آقا نے اپنے سر کو مصطفیٰ کی قبر کے اوپر رکھا. اب وہاں سے مروان جا رہا تھا, ہو سکتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ شرک کا کیڑا جا گیا ہوگا. وہ جاتے جاتے کہتا ہے کہ صاحب کون ہے, یہ کیا کر رہے ہو رسول اللہ کی قبر پر, یہاں پر ایسی حرکت نہیں کرتے. اب وہ جو سر رکھے ہیں حضور کی بارگاہ میں وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہے جن کے بے شمار فضائل. حضرت ابو ایوب انصاری سر اٹھاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے مروان سن, لم آتل حجر انی اتیت الی رسول اللہ کما قال. تو کیا سمجھتا ہے, کیا میں کسی پتھر کے پاس آیا ہوں, میں نے مصطفیٰ کے پاس تشریف لایا ہوں. تو کیا سمجھتا ہے میں کسی بت کے پاس سر جھکا رہا ہوں, میں اپنی جبین نیاز کو مصطفیٰ کے قدموں میں یہاں پر لا کر رکھ رہا ہوں. میرے دوستوں اگر فتویٰ لگانا ہے تو لگائیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. مگر کیا کریں, لوگوں کو یہی حدیثیں ضعیف نظر آتی ہیں, یہی حدیثیں منسوخ نظر آتی ہیں. جس میں تعظیم اور توقیر کی بات ہو اس کو منسوخ کر دو یا اس کو ضعیف کر دو یا اس کو اس کا اعتبار نہیں ہے یہ کہہ دو. یہ آج مارکیٹ میں بات چل رہی ہے. اس لیے عقیدہ لینا ہو تو صحابہ سے لو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے, بڑے بڑے جلیل القدر علماء اکرام کی موجودگی میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کا اپنی قابلیت اپنا علم منوانے کے لیے ان سے آگے بڑھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئے میں اس کو اور ایک بات کے ذریعے سمجھاؤں. میرے دوستو حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام جب آخری حج فرما چکے, جس دن قربانی کا دن ہے, حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا. ایک دو نہیں, 1,00,000 سے زائد صحابہ موجود ہیں. صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آج کون سا دن ہے. صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ وہ دن جمعہ کا دن ہے. سارے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. صحابہ کو معلوم ہے آج بقرعید کا دن ہے, قربانی کر کے آ چکے ہیں, مگر کوئی صحابی یہ نہیں کہتا کہ آج تو قربانی کا دن ہے. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا اے میرے صحابہ آج کون سا مہینہ ہے. سارے صحابہ خاموش بیٹھ کر کہتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. پھر حضور حد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ جو شہر نظر آ رہا ہے جس کو مکہ کہتے ہیں, یہ کون سا شہر ہے. سارے صحابہ خاموش بیٹھ گئے, کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا, اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. جب گفتگو ختم ہو گئی, چند دنوں کے بعد ایک صحابی کو ایک شخص پوچھتے ہیں کہ صاحب جب آپ کو معلوم تھا 10 ذی الحجہ ہے, بقرعید کا دن ہے اور سامنے والا شہر مکہ معظمہ ہے, پھر آپ جواب کیوں نہیں دیے. اب دیکھیے ادب یہاں سے عقیدہ لیجیے. صحابہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ بقرعید کا دن ہے, ہم سب جانتے تھے کہ وہ دن جو ہے 10 ذی الحجہ ہے, ہم جانتے تھے کہ وہ مکہ معظمہ ہے. ہمیں یہ خیال ہوا شاید مصطفیٰ کریم علیہ السلام ذی الحجہ کا نام تبدیل کرنا چاہ کر کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہوں گے, اس لیے ہم خاموش بیٹھ گئے. ہم یہ سمجھ رہے تھے مصطفیٰ مکی کا نام بدل کر کچھ اور نام رکھنا چاہ رہے ہوں گے. قرآن میں آیت موجود ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ. اللہ نے مکے کا نام قرآن میں رکھ دیا تھا مگر صحابہ پھر بھی خاموش ہیں. صحابہ جانتے تھے یہ اختیار والے مصطفیٰ ہیں, یہ اللہ کے حکم سے شریعت میں تبدیلی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے کو مختار بنا کر بھیجا ہے. یہ عقیدہ آج رکھنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے عروہ مسعود ثقفی ایک صحابی آگے ہو کر صحابی ہوئے, وہ کفار اور مشرکین کی طرف سے ایجنٹ بن کر ایلچی بن کر آئے تاکہ معلوم کریں کہ صحابہ اور اللہ کے رسول کا کیا حال ہے, تاکہ جا کر کفار قریش کو بتلائیں, کفار مشرکین کو بتلائیں کہ ان کے یہ معاملات ہیں. جب وہ تشریف لائے اللہ کے
صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی کیسی تعظیم کرتے ہیں، کیسا ادب کرتے ہیں. حضرت عروہ مسعود ثقفی، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ واپس گئے کفار اور مشرکین کے پاس، ان سے کہتے ہیں کہ صاحب محمد رسول اللہ سے اور ان کے غلاموں سے لڑنے کا خیال دل سے نکال دو. کیوں نکال دے؟ اب آپ دیکھیے کتنا عظیم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں قیصر و کسریٰ گیا، میں بڑے بڑے ملک گیا، میں کوئی معمولی ایلچی نہیں ہوں، میں انٹرنیشنل ایلچی ہوں، میں بڑے بڑے قیصر و کسریٰ وہاں پر ایران بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، مگر تم جانتے ہو میں نے جیسی تعظیم کرتے ہوئے محمد کے اصحاب کو محمد کی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھی. سنو وہ کیسی تعظیم کرتے ہیں اپنے حبیب کی. جب ان کا حبیب وضو کرتا ہے وہ وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر جسموں پر مل لیتے ہیں. اگر کسی کو پانی نہیں ملتا وہ تر چیز کو وہ دوسرے کو لگاتا ہے، ادھر کی برکت کو آگے منتقل کرتا ہے. اس سے آگے کی بات بتلاؤں، جب وہ بھوکے مبارک زمین پر پھینکتے ہیں صحابہ اکرام اس کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں پر اور اپنے جسموں پر ملتے ہیں. پتہ نہیں صحابہ کو وہ کیسی خوشبو آتی ہوگی، اس میں کیا نور نظر آتا ہوگا. اب اس سے آگے کی بات بتلاتے ہیں، جب ان کا حبیب علیہ السلام ناک شریف صاف کرتے ہیں، ناک شریف کی رطوبت نکالتے ہیں، اسے بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں. میرے دوستو صحابہ اکرام کے نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ جا کر یہ باتیں کیوں بتلا رہے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی بڑے بڑے صحابہ ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے، وضو کرتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے، نوافل پڑھتے ہوئے بھی دیکھے ہوں گے، مگر بات کیا بتلاتے ہیں؟ یہی بات بتلاتے ہیں خالی نماز پڑھنے والے ہوتے تو ان کے مقدر میں ہارنا ضرور ہوتا. جو اپنے حبیب کی ایسی تعظیم کرتے ہیں وہ مصطفیٰ کی جان کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے، وہ ان کی ذات کا کتنا احترام اور ادب بجا لاتے ہوں گے. اس لیے معزز سامعین کرام، جو بھی حیرت کرتا ہے حضور کی تعظیم کو بڑھاتا ہے، تعظیم کو بتلاتا ہے. اس لیے عمل سے مغفرت کا دار و مدار نہیں ہے، ہماری مغفرت کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہے، تعظیم مصطفیٰ پر ہے، ادب مصطفیٰ پر ہے. اس لیے ادب کرنے کی ضرورت ہے. اعمال کی منزل کو، اعمال کی عمارت کو صحیح عقیدے کے اوپر کھڑا کرنے کی ضرورت ہے. جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا میرے دوستوں اس میں روحانیت نہیں آئے گی، وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے، وہ کفر مان دیے جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہم ذہن میں اچھے عمل کرتے رہیں گے، ادھر بے ادبی کرتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا. یہ مثال ایسی ہے جیسے مٹی کا گھڑا ہے، اوپر سے آدمی پانی ڈال رہا ہے، نیچے سے وہ بھر ہی نہیں رہا، پانی ڈال رہا، نیچے سے دیکھا تو ایک سوراخ ہے، وہ سوراخ کیا کر رہا ہے؟ پورے پانی کو نیچے گرا رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے عمل کے گھڑے میں ہم عمل لا کر ڈال رہے ہیں، نیچے سے بے ادبی مصطفیٰ کا سوراخ ہے، وہ سارے اعمال کو بہا دے جا رہا ہے. اس لیے میرے دوستو اپنے اعمال کو بچانا ہے تو عقیدہ درست رکھنا بہت ضروری ہے. تمام لوگوں کو آمد ربیع الاول مبارک ہو. یہ عاشقوں کا عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ یہ عید شریعت ہے، اور عید المیلاد یہ عید عشق و محبت ہے. اسے بڑے عشق و محبت کے ساتھ منایا جائے. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بلکہ میں کیا کہوں، اس کی کیا فضائل بیان کروں. ایک بات بتلاتا ہوں، جس رات لیلۃ القدر ہے قرآن نازل ہوتا ہے 12 ربیع الاول، ماہ میلاد کی 12 ربیع الاول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کو جب نازل کر دیا وہی برکتیں واپس آتی ہے اور عاشق اس کو دیکھتے ہیں اور لوٹتے جاتے ہیں. اس لیے ان محافل کو غنیمت جانے، پابندی سے تشریف لائیں، ان صحبتوں کو غنیمت جانے، یہ ہمیں آخرت میں کام آنے والی ہے. میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین ہمیں تعظیم اور توقیر کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.